السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ناصر چودھری صاحب، محترم امام حسین صاحب، یہ کیا ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد عزیز الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کا اصل میزبان قبلہ احمد صاحب خود ہیں، کیونکہ ہم تو اتنا شیخ علی کو نہیں جانتے تھے، اور یہ تو ان کے اپنے گوشت کے مالے ہوئے ہیں محترم جناب غلام محمد گلو صاحب اور محترم سجاد بھائی، آپ تمام حضرات، آپ سب کا ہنستے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری حوصلہ افزائی کے لیے اس عظیم تقریب کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اور اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران میں عمل کیا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات نے توفیق دی کہ اس عظیم شخصیت کی سوانح حیات کو مرتب کر کے قوم کے سامنے پیش کر سکوں۔ اصل میں اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ میں جب 8-9 سال کا تھا تو میں چونکہ میری تربیت بچپن کی ننیال میں ہوئی، تو میں اپنے گول میں آئے تو والدہ کے ساتھ جب والد صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد گول میں آئے تو میں نے دیکھا کہ گول والے ہر جمعرات کو ہر جمعے کو آستانے سے جاتے ہیں، وہاں نظم و نیاز کھاتے ہیں اور تبرکات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کسی امام کا، چونکہ ہم بچپن میں امام معصوم عزاداری یہی چیزیں دیکھیں اور سنے ہیں، تو سوچا کہ کسی امام کا روزہ ہوگا جس پر لوگ جاتے ہیں، اور یہی خیالات بچپنے کے جو خیالات ہیں وہی ذہن میں تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے جسم پر بہت سارے دانے نکلے، میں بہت شدید تکلیف میں تھا۔ اس وقت میری والدہ نے کسی لڑکے کو بھیج کر آستانے سے مٹی لائے، زری سے، وہاں پہ مٹی رکھے جاتے تھے اور یہ مٹی عام طور پر استعمال ہوتے تھے، ایسے بیماریوں کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے، علاج کے لیے، اصلاحات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو میری والدہ نے مجھے پہلے لٹایا ایک چادر بچھا کے اور میرے جسم پہ مٹی مل گئی۔ یقین جانیے 2 گھنٹوں کے بالکل مختصر عرصے میں میرے سارے دانے ٹھیک ہو گئے، جو میں کئی ہفتوں سے اس بیماری میں مبتلا تھا۔ اس سے میرے اعتقاد میں اور اضافہ ہو گیا، اب میں سوچنے لگا کہ یقیناً کوئی معصوم ہے۔ اس وقت میرے چاچا مرتضیٰ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم لوگ 1986 میں، جب کہ میرا عمر کوئی 12 سال کا عمر تھا، ہم اس وقت گھر سے بھاگ کر مہدی آباد کی طرف آئے۔ جب ہم مہدی آباد پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ ہم نے کہا کہ گول ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو شیخ علی بھی کون تھا؟ ماشاء اللہ۔ میں نے سوچا کہ لوگ آپ کو شیخ علی سے اتنے محبت کرتے ہیں، میرے اعتقاد میں تو اور اضافہ ہو کہ پکا ہی معصوم ہے۔ پھر یہی خیالات کے ساتھ کچھ عرصہ بعد میں اپنے ماموں محمد اکبر مرحوم جو کہ شہری کی شاگرد تھا، ایک دن ان سے ملاقات میں ان سے پوچھا کہ قبلہ کیا یہ کون ہے اور کیسے مطلب ان کے لوگ احترام کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک عظیم شخصیت ہے، ہمارے علاقے میں اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ میں نے پوچھا کیا ان کے بارے میں کوئی کتاب ہے؟ ماموں نے کہا کہ ابھی تک کوئی کتاب اس پر نہیں لکھی گئی ہے۔ میں نے کہا کیا میں کتاب لکھ سکتا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میرے ذہن میں خیالات کیسے آئے، تو کہا کہ جی آپ بالکل لکھ سکتے ہو، ایسے جامعہ اور مقدمات جتنی 2 کتابیں لکھ سکتے ہو۔ بس یہ بچپن کے خیالات ہیں کہ جو جوان ہو کر جب 1998 سے پہلے میرے ذہن میں اسی خیالات کے مطابق میں اپن غلام محمد اسماعیل تھا، جو بہت قریبی شاگرد تھے اور مجھے قابل شاگرد تھے، ان سے رابطہ کیا، ان کے پاس عربی میں لکھی 4 صفحات پر مشتمل ان کا سوال بھی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ قبلہ یہ مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ
آپ بالغ ہو جاؤ، اس کے بعد میں آپ کو لوں گا۔ میں نے سوچا کہ اب تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں بالغ، لیکن بعد میں معلوم ہوا چونکہ ذہنی بلوغت مجھے حاصل نہیں ہو چکا تھا۔ 1998 میں جب ہم مہاجروں کو اسٹرگل میں آئے تو اس وقت میں نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا تو مجھے نہیں ملا۔ تب سے میں نے اس پر لکھنا شروع کیا، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، جہاں بھی اپنے شہری کی باتیں ہوتی تھی، جہاں ان کا تذکرہ ہوتا تھا، ان چیزوں کو میں نے اہم باتوں کو نوٹ کرتے کرتے میرے ماموں حاجی محمد حسین احمد شہری کا خاص گھر کا آدمی تھا۔ اسی طرح میں احمد صاحب کا ایک انٹری، میرے احمد مصطفیٰ صاحب کا ایک انٹری ان کے بیٹے غلام علی نے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا، اسی سوچ میں اس کے علاوہ ان سے کچھ باتیں معلوم ہوئی تھی۔ اسی طرح کے بزرگوں سے جو کچھ سنا اور جو کچھ دیگر لوگوں سے سنا، ان سب کو ایک خاص ترتیب میں لانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی مواد جو چھپا ہوا تو نہیں تھا۔ انہیں لوگوں کے خیالات پر مشتمل اپوزٹ کے شاگردوں کے خیالات، اور ان کا جو پاسپورٹ ہے 1932 میں تھا، جب وہ کشمیر سے مطلب انڈیا سے وہ عراق کی طرف گئے تو 1932 کا پاسپورٹ تھا۔ اسی حساب سے میں نے ان کی عمر کا اندازہ کیا، ان کے بیٹے شیخ عبداللہ رضوان اللہ علیہ کے ذریعے سے بھی یہ کتاب لکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ یہ کتاب صرف ابو شیخ علی کی سوانح حیات کے علاوہ کرگل بارڈر کے جو تکلیفات کے پوری قوم کرگل لداخ کے لوگوں کے جو تکلیفات زمانے میں پہنچی، یہ ایک ریاست کی تاریخ میں دیکھیں، لاہور کی سر سے لے کر ہم ایک قوم ہے، پران قوم، پورے بلتستان یہ کزن ہے، لیکن ہماری اپنی الگ شناخت ہے، ہماری اپنی الگ زبان ہے۔ میں یہاں آپ جوانوں سے بزرگوں سے یہی کہنا چاہوں گا، اپیل کروں گا کہ پلیز برائے مہربانی ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی زبان کی تحفظ کرے، اپنی شناخت برقرار رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں کراچی میں پہنچ کر میں ایسے بزرگ سے ملا، غلام محمد گوری صاحب۔ ان کے بارے میں نے جو کچھ سنا اس پر میں نے تھوڑی بہت تحقیقات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کراچی میں، پاکستان میں پوری قوم کو یکجا رکھنے میں ان کا بہت عظیم کردار ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ ان کی کوششیں ہیں کہ یہاں پہ یہ مسجد ماشاءاللہ یہ عبادت کا یہاں پہ کافی لوگ جمع ہے، اور اسی طرح دیگر مساجد میں بھی، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اپنے نام کے ساتھ پوری پا رکھتا ہے۔ ہمارے ایک عظیم ماشاءاللہ یہ ننھا بچہ ہے مہدی پوری پا، یہ ہماری پہچان ہے، اس نے اپنے پوری پا نام رکھا ہے۔ یہ پا، یہ شناخت ہمارے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سے وہی مؤسس ہے جو تقویٰ والے ہو، لیکن تعارف ضروری ہے، پہچان ضروری ہے۔ یہاں آ کر وہ ایک کبھی بہت مشہور ہو رہے کہ کسی بچے کو جو ہے نا اپنی زبان یاد ہے، چاہے بلتی ہی کون ہو، بلتی پڑتی، اپنی زبان سے ہم لوگ محروم ہیں۔ گزارش یہ کروں گا کہ ہم کوشش کریں اپنے گھروں میں اپنی نئی نسل کو اپنے پہچان دیجیے، حق ہے، یہ لازمی ہے۔ اور ماہ کرام کی موجودگی میں زیادہ آپ کو شائع کرنا بالکل مناسب نہیں۔ میرا مقصد صرف آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے میں نے